السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال مولانا آپ سے کہ جو انسان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے کیا قبر میں ان کے ساتھ سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو موت سے پہلے مار دیا گیا؟ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں اگر انسان کا مرڈر کر دیا گیا تو کیا اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو موت سے پہلے مار دیا گیا۔ تو یہ سوال بڑا عجیب ہے بھائی، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو موت سے پہلے مار دیا گیا؟ ایک آدمی کب جو ہے پیدا ہوگا اور کب اس کی موت ہوگی یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ اس کی زندگی ہے، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ موت سے پہلے مار دیا۔ یہ کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ کوئی کسی کو موت سے پہلے مار سکتا ہے؟ تو کب انسان کو پیدا ہونا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر کے رکھا ہے۔ کب کس کو مرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ کتنی حیات ہے یہ اللہ نے مقدر کر کے رکھی۔ اب اس حیات میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہماری جو عمر ہے اس کو ہم کیسا گزارتے ہیں؟ اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو اللہ ثواب دے گا، غلط طریقے سے گزارتے ہیں اللہ گناہ دے گا۔ ایسے موت ہے، موت کا ایک دن طے ہے، اب اس کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، یعنی مرنا تو طے ہے، اب وہ کیسے مرے گا اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اپنے بستر پر مرے، ہو سکتا ہے کوئی مار ڈالے۔ تو اگر کوئی نہیں مارے گا اس کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرے گا ہی نہیں، وہ اپنے بستر پہ مرے گا، اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے انسانوں کا فعل ہے، کسی پہ حملہ کرنا، کسی کو زخمی کرنا، یہ انسان کر سکتا ہے۔ کسی کو وقت سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، سمجھو اس کا وقت آ چکا ہے لیکن غلطی اس نے یہ کیا کہ اس نے جا کے اس کو مار دیا، اس کو اس کی سزا ملے گی، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو اس کو وقت سے پہلے مار دیا، یہ سمجھیے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا لیکن اس کی موت ایک کرائم اور ایک جرم کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور جرم کرنے والے کو جو ہے گناہ ملے گا، وہ اپنی سزا پائے گا، لیکن سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اتنی ہی اس کی حیات تھی اس دنیا میں اور اس کے بعد اس سے زندہ نہیں رہنا تھا۔ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان بن عفان شہید ہوں گے، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے پاس باقاعدہ یہ بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ یہ شہید ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہوں گے، مطلب ان کا ٹائم طے ہے کہ اتنا ان کی حیات ہے، اس دن ان کی زندگی ختم ہے۔ تو کوئی کب مرنے والا ہے، کس طرح سے مرنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دینا پہلے سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی اتنی ہی ہے۔ اب جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کیا کہ یہ شہید ہوں گے، وہ واقعی اسی طرح سے شہید کیے گئے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقت سے پہلے ان کو مار دیا گیا، وقت ان کا اتنا ہی تھا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا، یہ غلط ہے، آدمی کی حیات اتنی ہی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنا غلط تھا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مرڈر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی مرڈر نہ کرے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اور زندہ رہتا، کسی اور بہانے سے وہ مر سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اپنے بستر پر فوت ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جنگ سے جو ڈر کے بھاگتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ میں زندگی بھر جنگ لڑتا رہا، میدان جنگ میں وہاں موت بستر پہ آ رہی ہے، تو اب وہاں اتنے دشمنوں سے بھیڑے لیکن وہ ان کا معاملہ نہیں تھا، اس طرح سے ان کو نہیں مرنا تھا، اس لیے کوئی میدانی جنگ میں ان کو نہیں مار سکا، بستر پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ کتنے لوگ میدان جنگ میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کی اتنی ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، تو قاتل کو گناہ ملے گا، اور مقتول کو، جس کو قتل کیا گیا، اگر بلا وجہ اس پہ یہ حملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو آپ کا جو یہ کہنا ہے پہلی بات کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا، یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ عقیدہ کسی نے آپ کو دیا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں یہ بات ہوتی ہے کسی کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کی جو ہے آتما بھٹکتی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے مر گیا۔ اس آتما کا شاید وہ لوگ نام بھی دیتے ہیں، پریت آتما ایسا کچھ کہتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں وہ آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کسی کو مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔
دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں حساب کتاب ہوگا؟ یہ چیز تو عام، اللہ کا یہ قانون تو عام ہے. کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی، چاہے وہ اپنے بستر پہ مرے یا کوئی اس کا مرڈر کر دے، قتل کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ قبر میں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا. کیونکہ حدیث میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے بستر پہ مرے گا اس کے بعد قبر میں آئے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. حدیث عام ہے ہر مردے کے لیے، ہر میت کے لیے، کہ کوئی بھی آدمی قبر میں جائے گا تو اس کا حساب و کتاب ہوگا. ہاں، انبیاء علیہ السلام مستثنا ہے، کچھ اور بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کو مستثنا کیا جا سکتا ہے. بچے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، ان کا استثناء ہے کیونکہ ان کے گناہوں کی فائل تو بنتی ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ظاہر سے نبی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں، بچوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں. اور ایسے ہی جو جنتی ہیں، شہداء ہیں، جن کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رکھی ہے، ان سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ جو ہے ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے، نہ قبر میں کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ آخرت میں کوئی حساب کتاب ہوگا، ڈائریکٹ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. لیکن عام طور سے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا قبر میں بھی، محشر میں بھی، چاہے وہ بستر پر فوت ہوئے ہوں یا کسی نے ان کا مرڈر کر دیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، ان کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.